بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 پر ہوگی۔ جہاں تک آیت نمبر 1 کی تفسیر کا تعلق ہے، الحمدللہ اس کے 3 لیکچرز جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 2 کی تفسیر ہے۔ اس دوسری آیت کی تفسیر کے بھی 2 حصے بنیں گے، تو آج جو ہے وہ پارٹ 1 ہے، اور اس پارٹ 1 میں ہم 2 ہیڈنگز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اس آیت کو لے کر۔ نمبر 1، what is the difference between الرحمن and الرحیم، اینڈ پوائنٹ نمبر 2، order of the verse، یعنی کہ اس آیت کی ترتیب، کہ اس آیت کی ترتیب میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان لفظ کو پہلے کیوں لے کر آیا ہے اور رحیم لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیوں رکھا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق۔ رحمان اور رحیم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے 2 بڑے ہی عظیم صفاتی نام ہیں۔ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، را ح میم، یعنی کہ رحمت۔ اسی رحمت سے رحمان نکلا ہے اور اسی رحمت سے رحیم بنا ہے، لیکن ان دونوں میں اچھا خاصا فرق موجود ہے، اور اس فرق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک لفظ رحمان کا تعلق ہے، تو رحمان ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ جائز ہے کسی اور کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہو، یعنی کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز پر جس کی رحمت جو ہے وہ محیط ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صفت ہے رحمان، یہ لامتناہی ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ کے مقابلے میں اومنی پوٹنٹ نہیں ہو سکتا، اومنی پریزنٹ نہیں ہو سکتا۔ اومنی پوٹنٹ ہونا، اومنی پریزنٹ ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس اعتبار سے لفظ رحمان جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کسی بھی مخلوق میں ہم اللہ کے کسی بھی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، یہ صرف لفظ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال نہیں کیا۔ اور جو لفظ رحیم ہے، اس کا استعمال ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رحیم کا معنی ہے جو بہت رحم کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے نا رحیم، قرآن پاک میں اپنے لیے بھی استعمال کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ رحیم آیا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک میں سے 2 ریفرنسز جو ہیں وہ کوٹ کر کے دیتا ہوں۔ جس طرح ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت ہی مہرباں اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ رحیم اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اب ایک اور جگہ ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ رحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ آیت کچھ یوں ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں جو رحیم کا لفظ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن رحمان کا لفظ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ رحمان اور رحیم کے فرق کے بارے میں ایک اور بات، ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں اور کافروں دونوں پر ہے، اور آخرت میں وہ رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ہیڈنگ کی، آرڈر آف دا ورس، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان لفظ پہلے کیوں رکھا ہے اور رحیم بعد میں کیوں رکھا ہے۔ ابھی ہم اس کی فرسٹ ہیڈنگ میں ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان وہ دنیا میں ہے، اور جو اس کی صفت رحیم وہ آخرت میں ہے۔ اگر ہم اس ترتیب کو لے کر چلیں تو ترتیب میں دنیا کی زندگی پہلے آتی ہے اور آخرت کی زندگی بعد میں آتی ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمان پہلے رکھا ہے،
کیونکہ یہ سارا معاملہ دنیا کے ساتھ ہے اور دنیاوی زندگی پہلے ہے، اور لفظ رحیم بعد میں رکھا ہے کیونکہ جو آخرت آنی ہے وہ اس دنیا کے بعد آنی ہے۔ یہی قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہی جو الفاظ ہے اور الفاظ کی ترتیب ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اوپر اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔